آخری سوال حضرت اس حوالے سے یہ ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، سوال میرا یہ ہے کہ خود شیعوں کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں، ایسی جماعتیں موجود ہیں کہ جو انقلابی ایران کو ایک ظالم انقلاب کہتی ہیں، اور جس نے بہت بڑا خون بہایا وہاں پر، اور مخالفین کو جو بھی مخالفت کرتے تھے اب بھی وہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ تو صرف اہل سنت کے الزامات نہیں ہے نا، اور یہ ہمارا خوف نہیں ہے کہ یہ اگر مثال کے طور پر پاکستان میں شیعہ طاقت میں آ گئے اور وہ پھر وہی تحریک دوبارہ چلا لی، اور یہاں پر تو جس طرح ایک طاقت میں آنے کے بعد ہر گروہ وہ یہ کرتا ہے کہ مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگاتا ہے، تو یہ خوف ہمارے اندر ایک فطری طور پر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو الزامات خود شیعہ لوگ لگا رہے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، اس وقت ایران اور انقلاب کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو کیٹیگریز میں آپ تقسیم کریں نا، صحیح ہے، تو آپ کو ایک کیٹیگری مغربی دنیا کی نظر آئے گی، وہ سب کے سب اس انقلاب کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تیل کی بڑی بڑی کمپنیاں جس کے اوپر چل رہی ہیں، اسلحے کی، صرف تیل کی نہیں، اسلحہ جو دنیا میں بکتا ہے تو وہ انہی کا ہے نا۔ تو وہ اسلحہ کب بکتا ہے؟ جب آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں، ورنہ کسی کو اگر جان کا خوف نہ ہو تو وہ اسلحہ کیوں خریدے گا؟ صحیح۔ تو اسلحے کی جتنی فیکٹریاں مغرب کی ہیں وہ اسی بنیاد پر بکتی ہیں، وہ اسلحہ اسی بنیاد پر بکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انقلاب کے مقابلے میں جو قوت کھڑی ہے، جو قوتیں کھڑی ہیں، ان میں یورپ اور امریکہ سر فہرست ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہودی ہیں، یہودی سب سے پہلے کھڑے ہیں، یعنی دو طبقات ہوئے۔ تیسرا ہمارے وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان ممالک یعنی زائنسٹ، آپ زائنسٹ، ہاں انہی کی بات کرو۔ تو تیسرا وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے لیکن ان سے یا متاثر ہے یا پھر ان کے تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے، وہ یہ تین مذہبی طبقہ، بالکل مذہبی طبقہ۔ اس میں شیعہ سنی کی تفریق کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ ان کی وفاداری پہ ہی شک کریں اگر وہ ایران کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ میں ایران کے ساتھ مخلص کی بات کر ہی نہیں رہا۔ جو شخص شیعہ و سنی کو لڑائے گا تو شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے وہ بیس ایران کو بنائے گا، شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے شروع وہاں سے کرے گا کہ ادھر کی شخصیات کی وہ توہین کرے، ادھر کی شخصیات کی یہ توہین کرے، اور نتیجتاً جب وہ اس میں اپنے مکتب فکر کے کچھ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لے گا تو اس کے بعد پھر حملہ کرے گا نظام اسلامی پر، اس انقلاب پر۔ اب تک جتنے بھی اس طرح کے لوگ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ انہی حالیہ واقعات میں دیکھیں تو انہی تین طبقات نے سب سے زیادہ مخالفت کیا ہے، اور انہی تین طبقات کو شہید صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، یا صہیونی ہے، یا یورپ اور امریکہ اور مغربی دنیا ہے، یا وہ طبقہ ہے جن میں سنی اور شیعہ دونوں کے درمیان ان کے گماشتے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اس طرح سے کام کریں ان کا دانا پانی کہاں سے چلتا ہے؟ اس پر ذرا غور کریں۔ اس وقت جو دنیا میں شیعہ اور سنی کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے ٹی وی چینلز بنے ہوئے ہیں اور اس کی فنڈنگ ہوتی ہے، تو یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اس پر ذرا غور کر لیں۔ یہ جو عالمی تناظر ہے نا، اس میں انقلاب کو روکنے کے لیے سب سے بہترین رستہ یہ ہے کہ آپ مذہب کو مذہب کے مقابلے میں کھڑا کریں، چونکہ مذہب کو مذہب کے مقابلے میں نہیں لائیں گے تو پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں کہ انقلاب اسلامی نے جو کچھ کیا ہے سیریا میں جا کر، وہاں کے عوام سے آپ پوچھیں نا، وہاں کی عوام آپ کو بتائے گی کہ بھئی ایرانیوں کا کیا رول ہے۔ آپ عوام سے پوچھیں، نہ ان لوگوں سے جو مائک کے پیچھے بیٹھ کر امریکی زبان بولتے ہیں یا صہیونی زبان بولتے ہیں۔ آپ عوام کے درمیان جائیں، انہی علاقوں میں جائیں جہاں پر قتل عام ہوا ہے، ان سے پوچھیں۔ یہ ایرانی تھے جنہوں نے حتیٰ سیریا میں مشرکین کو بھی ان کی ناموز اور عزتوں کو بچایا ہے، حتیٰ اہل سنت کو بچایا، چونکہ سیریا میں اہل تشیع تو زیادہ تعداد میں نہیں ہے، لیکن جن کو بچایا ہے ان کی اکثریت آپ دیکھیں تو وہ مختلف مسالک کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایرانیوں نے اپنی جان دیا ہے۔ اسرائیل کے مقابلے میں اب تک جتنی جانیں ایرانیوں نے دی ہیں، آپ کوئی ملک بتا دیں جس نے اس کا 10واں حصہ دیا ہو، کوئی ایک ملک بتا دیں، کوئی ایک معاشرہ بتا دیں اس کا 10واں حصہ دیا ہو۔ ایرانیوں نے فلسطین کا دفاع ایرانیوں نے کیا ہے اور اس کی جنگ لڑی ہے۔ ایرانیوں سے مراد یہ ذہن میں رکھیں، میری مراد انقلاب اسلامی اور اس کے نظریاتی کارکن ہیں، نہ ایرانی نسل۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا جو تعلق ایران کے ساتھ ہے وہ نظریے کی بنیاد پر ہے، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، سرزمین کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں عوام میں بھی اور ٹی وی پہ بھی کہ بھائی اگر کل اسلامی نظام
سعودی عرب میں آ جائے اور وہاں پر حقیقی معنوں میں نبی کریم کا نظام آ جائے تو ہم ان کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سننا بنا لیں گے، چونکہ وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ یہی ایران انقلاب سے پہلے بھی تھا، انقلاب کے بعد بھی ہے۔ انقلاب سے پہلے ہم اس پر جو حکمران اور نظام تھا لعنتیں بیچتے تھے، انقلاب کے بعد ہم نے دیکھا یہ نظام اہل البیت ہے، ہم اس کے سامنے اپنے دل بچھاتے ہیں، اور اب بھی یہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی مثال لیں، آپ نے چونکہ چپتا ہوا سوال کیا کہ بھئی اگر پاکستان اور ایران کا یہ ہو جائے تو پھر آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ مجھے یہ بتائیں، اگر سعودیہ اور ایران کا یہ ہو جائے تو آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ دیکھیں ملک، آپ اس کی حمایت میں کہ سعودی ایران ایک ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ جو قربتیں ان کی بڑھ رہی ہیں؟ میں پہلے اس سوال کو حل کروں، اس کے بعد ادھر جاتا ہوں۔ دیکھیں ہماری جو مخالفت یا دوستی ہے اس کا معیار اللہ کا دین ہے۔ صحیح۔ اگر اللہ کا دین ہے تو آج اگر فرض کریں مکہ مکرمہ پر کوئی نجس شخص ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو ہمارا دل تڑپے گا اور ہم اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے وہاں پر قبضہ کس کا ہے، مدینہ اسی طرح سے ہے، نجف اسی طرح سے ہے، کربلا اسی طرح سے ہے، اور حضرت زینب کا حرم سیریا کے اندر اسی طرح سے ہے۔ یہ جو ہماری الفتیں، ہمارے تعلقات ہیں، ان کا تعلق ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے۔ اگر اس آئیڈیالوجی کا ٹکراؤ کسی نظام سے ہو جائے تو ہم نظام کو نہیں آئیڈیالوجی کو ترجیح دیں گے، لیکن اگر آئیڈیالوجی اور نظام میں مطابقت ہو تو پھر دونوں ہمارے لیے یکساں طور پر مقدس ہوں گے۔ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان میں اگر ظلم ہو تو آپ اس ظلم کی مخالفت کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ پاکستان ہے اس لیے ظلم ٹھیک ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی ظلم ہے، چاہے پاکستان کرے یا کوئی اور، پاکستان کرے تب بھی ظلم ہے، کوئی اور کرے تب بھی ظلم ہے۔ اسی پاکستان کے اندر اچھا کام پاکستانی کرے تو ہم اس کو اسی طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری جو وابستگی اور وفاداری ہے ان ویلیوز کے ساتھ ہے، اس عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر وہ عقیدہ سالم ہے تو پاکستان زندہ باد ہے اور ہماری جانیں اور ہماری ہر چیز پاکستان پر قربان ہے۔ لیکن اگر وہ عقیدہ، وہ آزادی، وہ حریت محفوظ نہیں ہے اور اس کی جگہ ہم غلامی کرتے ہیں تو پھر ہم پاکستان کی سرزمین کو نہیں، پاکستان کے عوام کو نہیں، اس نظام کو کہیں گے یہ نظام باطل ہے۔ اس نظام کے مقابلے میں آپ کو اس حریت کے نظام اور پاکیزہ نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو جو اس وقت سیاسی گروہوں میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اگر ایک سیاسی گروہ نظام کی مخالفت کرتا ہے، سسٹم کی مخالفت کرتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی مخالفت ہو رہی ہے؟ نہیں، اس ظالمانہ سسٹم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں اگر مجھ سے منہی سے پاکستانی کوئی پوچھے کہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں یا فرض کریں وفاداری آپ کے اندر نہیں ہے، تو میں کہوں گا میں پاکستان ملک کی حیثیت سے، چونکہ وہ میری ماں ہے اور ماں سے وفاداری فطرت کا حصہ ہے، لیکن اگر اسی نظام پر کسی جابر کا قبضہ ہو جائے تو میں اس جابر کے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا جو نظام کسی ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے اس ظالم کی مخالفت ہم کریں گے، اور اس میں یہ نہیں دیکھیں گے وہ پاکستان پر قابض ہے تو چونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس لیے اس جابرانہ نظام کو بھی ہم قبول کر لیں، نہیں، اس کو قبول نہیں کریں۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، آپ سے مختصر وقت لیا تھا اور آپ نے بہت خوب اپنے سوالات کے جوابات دیے۔ میں نہایت متشکر ہوں، آپ کا اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت بہت شکریہ۔ دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ نامور عالم دین علامہ محمد امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ جن سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ مختلف سوالات ہم نے ان کے سامنے رکھے، ایران کے حوالے سے اور تشیع کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آپ نے پروگرام دیکھا، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب لے کر آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔